الله الذي لا مانع لحكمه ولا ناقض لقضائه، والصلاة والسلام على سيد أنبيائه وسند أوليائه وعلى آله وأحبابه المعارضين لأعدائه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، وعلى آلك وصحابك يا رحمة للعالمين. ایک مرتبہ سب مل کے ذرا پڑھنے کی کوشش کریں. الصلاة والسلام علیک یا شفیع المذنبین، وعلى آلك وصحابك یا خاتم النبیین. یا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، وكلهم من رسول الله ملتمس غرفا من البحر ورشفا من الديم. فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يداموه في علم ولا كرم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. فهو الذي تم معناه وصورته ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر، وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دار چار یارم تاب اولاد علی مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور. ٹھیک ہو گیا ماشاءاللہ. کدھر بیٹھے ہیں ساؤنڈ والے؟ اچھا سیٹ ہو گیا جی، بس ساؤنڈ نہ چھیڑنا، سلامت رہو. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عما نوالہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور در اللہ المکنون سر اللہ المخزون نور الافئدۃ والعیون عالم ما کان وما یکون احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ ناز میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام زینت مسند صدارت کوکب فلک سادات صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ شیخ الحدیث و تفسیر حضرت قبلہ صاحبزادہ پیر سید حسن رضا شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ زیب سجادہ آستانہ عالیہ کے شریف شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت علامہ صاحبزادہ
پیر محمد عبداللہ چشتی سیالوی حسینی دامت برکاتہم العالیہ اور جگر گوشہ تاج الحفاظ استاد الحفاظ حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ پیر غلام محمد چشتی سیالوی حسینی دامت برکاتہم العالیہ، اسٹیج کی زینت، محفل کی رونق، ہماری جماعت کے مسلک حق اہل سنت کے قابل قدر، قابل فخر، ہزارہ عزت و احترام کے لائق علماء کرام، مشائخ اعظام، سادات ذوی الاحتشام، وارثان منبر و محراب، ارباب فکر و دانش، قائدین اہل سنت، زعماء ملت اور پیارے آقا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، شمع رسالت کے پروانوں اور ملت اسلامیہ کے غیور بزرگوں اور نوجوانوں، آج کی یہ خوبصورت تقریب سعید، پاکیزہ و نورانی محفل پاک باوقار بزم، جہاں تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاکیزہ، نورانی، معطر، معمبر، مشکبو تذکروں کی حسین محفل ہے، وہیں عظیم و شان اس تاریخی دارالعلوم کے سالانہ دستار فضیلت کا جلسہ بھی ہے، اور اس دارالعلوم کے بانی اور اس آستانے کے سجادہ نشین تاج الحفاظ فناف الشیخ پیر طریقت رہبر شریعت سراپا اخلاص و محبت حضرت علامہ الحاج قبلہ پیر حافظ محمد حیات چشتی سیالوی حسینی نور اللہ مرکزہ، اور آپ کے مرشد گرامی منظور نظر آستانہ عالیہ سیال شریف، عالم ربانی، عارف حقانی، جامع المعقول والمنقول، سید السادات، فخر السادات، پیر طریقت، رہبر شریعت، شیخ الحدیث والتفسیر، حضرت علامہ قبلہ پیر سید مراتب علی شاہ صاحب قدس سرہ العزیز، آستانہ عالیہ سلوک شریف، اور جگر گوشہ تاج الحفاظ سراپا اخلاص و وفا، عالم بعمل، صوفی باصفا، حضرت قبلہ حضرت علامہ صاحبزادہ حافظ پیر منیر حسین صاحب چشتی سیالوی حسینی رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کے بھی عرس شریف کی تقریب ہے۔ آپ یوں سمجھ لیں کہ آج کی یہ محفل پاک نسبتوں اور حوالوں سے بھرپور ہے، اور اپنے دامن میں کئی ڈائمنشنز، کئی جہات، کئی حوالے رکھتی ہے۔ میں اپنے آپ کو دنیا کا خوش بخت ترین انسان سمجھ رہا ہوں کہ آج کی اس مقدس محفل پاک میں مجھے حاضری کا شرف نصیب ہو رہا ہے، اور صرف میرا یہ نظریہ نہیں ہے، یقیناً یہاں آنے والے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر نوکر کا خیال یہی ہے، اور یقیناً یہ سچا اور سچا خیال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی پرخلوص نوکری اس آستانے کے حوالے سے، اس علمی مرکز کے حوالے سے سب کی پرخلوص نوکری، اور اس محفل پاک میں سب کی پرخلوص حاضری قبول و منظور فرمائے۔ اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اور جن بزرگان دین کے اسماء گرامی قدر میں نے ابھی ذکر کیے، آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کے اخروی درجات کو مزید بلند فرمائے، اور اس آستانے کو اور اس مرکز علم و عرفان کو میرا رب تا صبح ابد شاد و آباد فرمائے، اور اس کے فیض کو پہلے سے بھی زیادہ سرعت کے ساتھ جاری و ساری فرمائے۔ میں دعا کر رہا سی، تقاضا ہوندہ ہے کہ سنن والے آمین آخدے نے، تو تسی تو نہ آمین آخ رہے ہو، نہ میرا خیال ہے اگر ٹائم نہیں ہے، اگر ختم شریف دا ٹائم ہو گیا تو میری حاضری ہوگی، پھر بس کرنے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ میں بھی طالب علم ہاں، میں نے ساری زندگی مدرسے میں پڑھایا ہے،
میں اپنا تعارف منو ایڈا کہ چھوٹا نہ سمجھنا، منڈا کھنڈا نہ سمجھنا، شاہ جی نو پوچھ لو جڑے میرے کم از کم لاہوروں آئے ہوئے واقف حال ہے نے، ٹھیک ہے نا۔ میرے ایک بات صرف کہہ دیتا ہوں کہ آستانہ عالیہ سیال شریف کی نسبت کے حامل سیالوی خطیب جو حضور داتا صاحب کی مسجد کے خطیب ہیں، وہ اس بندہ ناچیز کے شاگرد ہیں۔ ایک شاگرد دسا ہے، دوسرے اگر دسا نا جڑے سفید داڑیاں والے نے تو تسی کہو گے پھر تو کون ہے۔ اس واسطے ذرا گل ذرا توجہ نال سنو، ادھر ادھر نہ دیکھو۔ پہلے ٹائم شارٹ ہے، ٹھیک ہے، اور سفر میں نے بہت لمبا کیا، سیدھا سٹیج پہ آیا ہوں، تو مجھے یہ پتہ ہے مجھے کوئی توقع نہیں ہے، نہ میں توقع رکھ کے بیٹھا ہوں کہ آپ بولیں گے یا سبحان اللہ کہیں گے یا ماشاءاللہ کہیں گے، کیونکہ خواص کا مجمع ہے، لیکن کم از کم توجہ میرے وال رکھو۔ جڑا سامنے بیٹھا ہوندہ ہے وہ اولین تقاضا ہوندہ ہے کہ وہ دی گل توجہ نال سنی جاوے، ٹھیک ہے نا۔ میں جڑی گل سنا رہا ہوں توجہ نال سنو۔ تو اب دعا کر رہا ہوں میں ان بزرگوں کا دامن تھام کے اور قبلہ کے مزار شریف کے سائے میں بیٹھ کے دعا کر رہا ہوں، تو یقیناً گناہگاروں کی دعا اللہ قبول فرماتا ہے، تو اگر آمین آخ دے تو شاید قبول ہو ہی جانی سی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس محفل پاک کو ہم سب کے لیے ذریعہ نجات بنائے، اللہ ہمیں قرب قیامت کے فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور اللہ ہمارا اور ہماری آنے والی نسلوں کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ برادران اسلام، میں نے کیا عرض کیا ہے کہ آج کی محفل پاک کے کئی حوالے ہیں، کئی پہلو ہیں، کئی جہات ہیں، کئی ڈائمنشنز ہیں، کتنے ہی ریفرنسز ہیں۔ اب ایسے ماحول میں یہ کوئی خطیب سمجھ سکتا ہے کہ جو بندہ مائک پہ آ جائے اور کرسی پہ بیٹھ جائے اس کے لیے بات کرنا کتنا مشکل ہوتا ہے کہ کیا بات کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی۔ لیکن میں یہ عرض کرتا ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اعزاز اللہ نے اہل سنت و جماعت کو عطا کیا ہے، یہ یا رسول اللہ کہنے والوں کو شرف عطا فرمایا ہے۔ اتنے حوالے، اتنے موضوعات اور موضوعات کی اتنی ورائٹی، اتنا تنوع، اتنے حوالے کسی اور کے پاس نہیں ہے۔ یہ ساری کی ساری نسبتیں، سارے کے سارے حوالے میرے رب نے صرف اور صرف اہل سنت و جماعت کے دامن میں ڈالے ہوئے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، تسی تو بول دے بھی ہو، میں واہ جی واہ، سبحان اللہ بھی آخ دیو۔ بڑے لوگاں دی عادت ہی ہوندی ہے کہ آن والے دی حوصلہ افزائی کر دینے، بڑے لوگاں دے ظرف بھی بڑے ہوندے نے۔ ایک باری پھر آکھو ذرا سبحان اللہ۔ دیکھیے چلیں میں آپ کی سبحان اللہ سے حوصلہ لیتے ہوئے ایک بات کہہ دیتا ہوں، پھر جو آیت پڑھی ہے اس پر آؤں گا اور بالکل بریفلی چند باتیں عرض کر کے میں سمیٹ دوں گا، وگرنہ میں پنجابی چ بھی کر لینا، اردو چ بھی کر لینا، تھوڑی بہتی عربی چ، تھوڑی بہتی فارسی، یعنی سریلی، زہریلی، جوشیلی، ہر قسم دی گل میں کر لینا۔ الحمدللہ میں طالب علم پڑھاتا بھی رہا ہوں، پڑھاتا بھی ہوں۔ 17 سال میں نے پاکستان کے سب سے بڑے مدرسے میں پڑھایا ہے، جو سنیوں کا سب سے بڑا مدرسہ ہے، سنیوں کا، یعنی جامعہ نظامیہ رضویہ، جس کے اندر الحمدللہ اب بھی برانچے سمیت تقریباً 6000 طلباء پڑھتے ہیں، 6000، اور ہر سال جو فارغ التحصیل علماء ہوتے ہیں 400 ہوتے ہیں۔ تو پڑھایا بھی کس دور میں؟ 1998 سے 2015 تک۔ ہون سوچو ذرا، 1998 سے 2015 تک میں نے وہاں پڑھایا ہے، اور ٹی وی پہ بات کرتا ہوں الحمدللہ تمام چینلز پہ، تو وہاں کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ پنجابی چ بھی گل کر سکتا ہے، تو جو پنجابی چ کرنا تو کوئی یہ نہیں سوچ سکتا کہ اردو چ بھی گل کر سکتا ہے۔ یہ سب میرے رب کا فضل ہے اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم ہے، اور آپ بزرگوں کی دعا کا صدقہ ہے۔ میں کر لینا، لیکن آج صرف اردو میں بات کروں گا اور بالکل اپنے ٹریک پہ رہتے ہوئے بات کروں گا۔ میں نے کیا عرض کیا؟ ہم خوش بخت ہیں، ہم خوش نصیب ہیں، ہم قسمت کے دھنی ہیں، اس لیے سنیوں اپنے بخت پہ ناز کیا کرو، اپنے نصیبے پہ فخر کیا کرو، اپنے سکول آف تھاٹ پہ پراؤڈ فیل کیا کرو، کبھی ڈیفینسو نہ ہوا کرو، ہمیشہ اوفینسو رہا کرو، کسی کی طرف دیکھ کے للچائی ہوئی نظروں سے نہ دیکھا کرو اور امپریس نہ ہوا کرو، کسی کا بڑا جلوس دیکھ کے، کسی کی منظم صورت دیکھ کے، اور کسی کی سیکیورٹی اور پروٹوکول دیکھ کے ایک لمحے کے لیے بھی یہ مت سوچنا کہ حق کدھر ہے۔ نا، اللہ کی قسم ہے، حق ادھر ہی ہے جدھر یہ اللہ والے ہیں، حق ادھر ہی
ہے جدھر یہ اللہ والے ہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ میں نے کہا کہ ڈیفینسو نہ ہوا کرو، اوفینسو رہا کرو، اور سینہ تان کے تھوڑا جا سجے کھبے ہو کے کھلونا. میں بزرگان دی نظر وچ رہ کے گل کرنا چاہنا، بس میرا فرنٹ نہ روکنا، ٹھیک ہے جی. باقی تہاڈی محبت اللہ تانوں سلامت رکھے. میں چاہنا وا کہ ہن جویں ذوق بنیا نا، ایک نعرہ لگنا چاہیے جڑا نہیں لگیا حالی تک، تاجدار ختم نبوت. بس میں ویکھنا سی ادھے تے تسی ہاتھ چکدے ہو کہ نہیں. تاجدار ختم نبوت. سارے سجے کھبے. جدو قائدین مشائخ سالار قافلہ جڑے مہمان خصوصی، جڑے میزبان، جڑے ساڈے سراں دے تاج نے، انہاں نے ہاتھ چک دیتے تے اسی کیوں نہ چکیے؟ تاجدار ختم نبوت. اچھا عرض یہ کر رہا ہوں کہ کبھی بھی ڈیفینسو نہ ہو، اوفینسو رہا کرے. سینہ تان کے سر فخر سے بلند کر کے کہا کرے الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم سنی حنفی ہے، اہل سنت و جماعت ہے. یا رسول اللہ کہنے والے ہیں. اللہ نے غوث اعظم بھی ہمیں دیے ہیں، امام اعظم بھی ہمیں دیے ہیں، فاروق اعظم بھی ہمیں دیے ہیں، رسول اعظم بھی ہمیں دیے ہیں. نہیں حالی کہیں نہیں بولے. چلو میں اسی کو دوسرے اینگل میں کہتا ہوں. بھائی سنیوں، داتا علی بھی ہمارے، سبحان اللہ سبحان اللہ، داتا علی بھی ہمارے، مہر علی بھی ہمارے، غوث جلی بھی ہمارے، ہند الولی بھی ہمارے، جماعت علی بھی ہمارے، بو علی بھی ہمارے، مولا علی بھی ہمارے، احمد رضا بھی ہمارے، پیر سیال لجپال بھی ہمارے، سید مراتب علی شاہ بھی ہمارے، اور تاج الحفاظ بھی اللہ نے ہمیں عطا کیے ہیں. اللہ نے سنیوں کو ماننے والا بنایا. ہم ماننے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں، ہم ماننے والے ہیں. لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، کہتے ہیں یہ محبت کی بات کرتے ہیں، یہ ادب کی بات کرتے ہیں، یہ تعظیم کی بات کرتے ہیں، یہ احترام کی بات کرتے ہیں، یہ عمل کی بات نہیں کرتے. میں کہا گل سن، اپنا بھاشن اپنے کولے رکھ. تو کہنا ہے کہ سنی عمل کی بات نہیں کرتے، تو 40 سال عشاء دے وضو اور فجر دی نماز تیرے پیو نے پڑھی ہے. ماشاءاللہ بھائی، ماشاءاللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ. ایک باری پھر آکو ذرا سبحان اللہ. میں نے کہا سنیوں سے بڑھ کر عمل کی بات کرو. میں نے کہا 90 لاکھ کو کلمہ کس کے بابے نے پڑھایا ہے؟ میں نے کہا کہ سائی کے ہمسائیگی میں چھت کے اوپر وہ روزانہ دیکھتا تھا ایک درخت کا تنا بے حس و حرکت کھڑا ہوتا تھا. مدت تک دیکھتا رہا. جب ایک دن صبح اس کو نظر نہیں آیا، وہ پریشان ہوا کہ وہ درخت کا خشک تنا کدھر گیا. تو کسی نے بتایا، ہو کرسچن، یہ درخت کا خشک تنا نہیں تھا، یہ سنیوں کا امام، وقت کا امام، امام اعظم ابو حنیفہ تھا، جو ساری رات کھڑے ہو کر رب کی عبادت کیا کرتا تھا. ساری رات کھڑے ہو کر رب کی عبادت کیا کرتا تھا. میں نے کہا اہل سنت سے بڑھ کر عمل کی بات کون کر سکتا ہے؟ سنیوں سے بڑھ کر عمل کس نے کیا ہے؟ ہاں میں نے کہا سنو بھائی سنو. میں نے کہا جو تمہارا ملا ہے نا، جس پر تم کہتے ہو کہ وہ بڑا فکر آخرت کی بات کرتا ہے، وہ خوف خدا کی بات کرتا ہے، وہ عمل کی ترغیب دلاتا ہے، وہ مکار ملا، سمجھ گئے ہو نا؟ وہ مکار ملا جو بڑا دوڑ کے جفیاں لگاتا ہے، ہر ڈکٹیٹر کو، ہر بدکار کو، ہر حکمران کے جا کے دروازے پر جبین نیاز خم کر رہا ہوتا ہے. میں نے کہا وہ ملا جو تمہارا جو ہے نا، وہ فکر آخرت کی جو تجارت کرتا ہے، میں نے کہا جن کو وہ عمل کی تلقین کرتا ہے، جن کو قبر سے ڈراتا ہے، جن کو وہ فکر آخرت کا درس دیتا ہے، ان میں سے کوئی ملک ریاض بنتا ہے، کوئی زرداری بنتا ہے، کوئی نواز بنتا ہے، کوئی عمران بنتا ہے. اور جن پر پیر سیال کی نظر پڑ جائے نا،
سبحان اللہ۔ میں نے کہا جن کو واز ہمارے بابے کرتے ہیں، کوئی ممتاز قادری بنتا ہے، کوئی تنویر قادری بنتا ہے۔ لاؤ نعرہ، ٹینشن نہ لاؤ، لاؤ نعرہ ذرا، سارے نعرے ساڑھے نے، ذرا اچھا لاؤ جی، ایک باری پھر لاؤ، بے شمار بے شمار۔ لبیک 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 یا رسول اللہ، تاجدار ختم نبوت۔ مت سوچے کوئی بندہ کہ یہ نعرہ کسی جماعت کا نعرہ ہے یا کسی شخصیت کا نعرہ ہے۔ یہ کسی جماعت کا نعرہ نہیں، کسی شخصیت کا نعرہ نہیں ہے، نہ یہ سیاسی نعرہ ہے، یہ ایمانی نعرہ ہے، یہ دینی نعرہ ہے، یہ قرآنی نعرہ ہے، یہ جنتیوں کا نعرہ ہے، یہ نبی کے صحابہ کا نعرہ ہے، یہ مصطفیٰ کے ہر نوکر کا نعرہ ہے۔ ہم دنیا میں بھی یہ نعرہ لگائیں گے، آخرت میں بھی یہی نعرہ لگائیں گے۔ اور میں تو اگلی بات، بس ٹائم کم ہے، نعروں کا ٹائم نہیں۔ ایک بات، ایک نعرہ تو بزرگوں نے اشارہ اس لیے کیا تھا کہ چلو یار مہمان آیا تھوڑا چاہ پی لوے، اس واسطے انہوں نے نعرہ لوایا۔ اب توجہ ذرا، میں رضی کر رہا ہوں، جس طرح میں نے نعرے کی بات کیا نا، اسی طرح بابا رضوی جو ہے، جس کو دنیا امیر المجاہدین کہتی ہے، علامہ حافظ خادم حسین رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، ہر سنی کیس کا سار اس بابے نے فخر سے بلند کیا ہے۔ لہذا کسی جماعت سے تعلق ہو، کسی بھی آستانے سے تعلق ہو، ٹھیک ہے نا، چاہے جماعت اہل سنت ہو، جمعیت علماء پاکستان ہو، سنی تحریک ہو، ATI ہو، یا کوئی بھی جماعت ہو، کوئی بھی آستانہ، کوئی بھی مدرسہ ہو، بابا رضوی کسی ایک جماعت کا نہیں ہے، رضوی اہل سنت و جماعت کا ہے، اہل سنت و جماعت کا ہے رضوی۔ اب واپس آئیے، میں جو بات کر رہا ہوں، میں نے کہا جن کو عمل کی تلقین تمہارا بابا کرتا ہے، تمہارا ملا کرتا ہے، وہ لٹیرے بنتے ہیں، اور جن کو عمل کی تلقین ہمارے بابے کرتے ہیں، وہ مصطفیٰ کی عزت کے پہرے دار بنتے ہیں۔ اب ہمیں تانا دیتے ہیں، محبت کی بات کرتے ہیں، یہ عمل کی بات نہیں کرتے۔ میں نے کہا سنیو، پریشان نہ ہوا کرو، خدا کی قسم ہے، جو تانا 14 صدیوں بعد آج تمہیں دیا جا رہا ہے، 1450 سال قبل یہی تانا نبی کے صحابہ کو دیا جاتا تھا۔ یہ تانا عبداللہ بن ابی کی پارٹی دیتی تھی، یہ ابو جہل اور ابو لہب اور عتبہ اور شیبہ دیتے تھے، اور تانا دیتے کس کو تھے؟ ابو بکر صدیق کو، فاروق اعظم کو، بولیے نا، فاروق اعظم کو، عثمان غنی کو، مولا علی کو، ابو ہریرہ کو، ابو ذر غفاری کو، عبداللہ بن مسعود کو، عبداللہ بن عمر کو، عبداللہ بن عامر کو، عبداللہ بن عباس کو، عبداللہ بن زبیر کو، ابو موسیٰ اشعری کو، صہیب رومی کو، عمار بن یاسر کو، سلمان فارسی کو، مصعب بن عمیر کو، اور حضرت اور کعبۃ اللہ کی چھت پہ کھڑے ہو کر توحید و رسالت کا نعرہ مستانہ بلند کرنے والے بلال حبشی کو، رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، ان صحابہ کو کیا اذا قیل لہم، میں اشارے کروں گا چونکہ علماء موجود ہے، لہذا العاقل تکفی الاشارہ، جب عاقل کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے تو عالم کے لیے تو بدرجہ اولا کافی ہوتا ہے۔ اب توجہ، کیا کہا؟ وہ یہ تانا دیتے تھے، اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس قالوا انؤمن کما آمن السفہاء، وہ معاذ اللہ کہتے تھے یہ تو بے وقوف ہے یار، یہ وضو کا پانی بھی نیچے نہیں جانے دیتے، یہ لعاب دہن بھی نیچے نہیں جانے دیتے۔ تو جو تانا صحابہ کو ملتا تھا، وہ تانا آج یا رسول اللہ کہنے والوں کو ملتا ہے، لہذا یہ تانا نہیں، یہ تمغہ ہے، یہ الزام نہیں، یہ اعزاز ہے، لہذا فخر سے کہا کرو سنیو، ہاں الحمدللہ ہم نفرت والے نہیں، ہم محبت والے ہیں، ہم اعتراض والے نہیں، ہم احترام والے ہیں، ہم گھٹانے والے نہیں، ہم بڑھانے والے ہیں، ہم جلنے والے نہیں، ہم خوش ہونے والے ہیں، ہم کلاشن کوف والے نہیں۔ چاچا جی سب تو چنگے نے، فرنٹ سیٹ تے بیٹھے نا، سارے بندے انہوں فالو کرو یار، اے سبحان اللہ، چاہ کو ذرا ایک باری ہے، ہم کلاشن کوف والے نہیں، لا خوف والے ہیں،
ہم پستول والے نہیں لاہور والے ہیں، ہم تلوار والے نہیں کردار والے ہیں، ہم کرسی والے نہیں آیت الکرسی والے ہیں، ہم شرارت والے نہیں ہم شریعت والے ہیں، ہم بم بارود والے نہیں اللہ کے فضل و کرم سے دم درود والے ہیں۔ سنیوں کو اللہ نے ماننے والا بنایا۔ آخری بات اس حوالے سے اور پھر وہاں آ جاتا ہوں، وہ جو میں نے جہاں سے شروع کیا تھا اور آخری 15 منٹ وہ بات کروں گا۔ میں نے کیا کہا؟ اللہ نے ہمیں ماننے والا بنایا نا، ہم حضور کی خلقت کو بھی مانتے ہیں۔ یہ جملے میں آہستہ کہوں گا، میں آہستہ کہوں گا تاکہ آپ کے کانوں کے راستے آپ کے دل میں اتر جائے، تاکہ آپ کو سمجھ آئے کہ میں نے کہا کیا ہے۔ جب ٹائم کم ہو نا تو اس وقت بات جملوں میں کی جاتی ہے، اس وقت بات اشاروں میں کی جاتی ہے۔ اشارے سمجھنے ہوتے ہیں، بات کھول کر کرنے کا وقت نہیں، اس لیے اشاروں میں بات کر رہا ہوں۔ ہم آقا علیہ السلام کی خلقت کو بھی مانتے ہیں، ولادت کو بھی مانتے ہیں، بعثت کو بھی مانتے ہیں، صورت کو بھی مانتے ہیں، سیرت کو بھی مانتے ہیں، میلاد کو بھی مانتے ہیں، بیراج کو بھی مانتے ہیں۔ کڈے چنگے نے وہ بندے جڑے بغیر آنکھیاں کہندے نے سبحان اللہ۔ ہم میلاد کو بھی مانتے ہیں، معراج کو بھی مانتے ہیں، حضور کی ازواج کو بھی مانتے ہیں، اولاد کو بھی مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں، جن کو میرے آقا نے بیٹیاں دی ہیں انہیں بھی مانتے ہیں، جن سے بیٹیاں لی ہیں انہیں بھی مانتے ہیں، جن کو میرے آقا نے کندھوں پہ اٹھایا ہے انہیں بھی مانتے ہیں، جن کے کندھوں پہ سواری فرمائی ہے انہیں بھی مانتے ہیں، شب ہجرت میرے آقا نے جن کو اپنے بستر پہ لٹایا ہے انہیں بھی مانتے ہیں، غار ثور میں جن کی گود کو بستر بنایا ہے انہیں بھی مانتے ہیں۔ ہم آقا کی اصل کو بھی پاک مانتے ہیں، میرے آقا کی نسل کو بھی پاک مانتے ہیں۔ ہم میرے آقا کی اصل کو بھی پاک مانتے ہیں، حضور کی نسل کو بھی پاک مانتے ہیں۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے نے نور تیرا۔ آؤ میں حال کی بات کرتا ہوں، اس موضوع کی بات کرتا ہوں۔ یہ جو میں نے موضوعات گنوائے تھے نا، ان تمام میں قدر مشترک اگر نکالیں نا، ان میں اگر قدر مشترک نکالیں، عرس شریف بھی، میرے آقا کا میلاد بھی اور دستار فضیلت بھی، اگر قدر مشترک نکالیں تو وہ یوں ہے کہ یہ بات ہے قرآن کی، خادم قرآن کی اور صاحب قرآن کی۔ قرآن کی بات ہے، خادم قرآن کی بات ہے اور صاحب قرآن کی بات ہے۔ اور سنیوں، اصل پیر وہی ہوتا ہے جو دین کا خادم ہوتا ہے۔ یہ جو ہمارے عزیز بات کر رہے تھے، آج مدرسے راہ تک رہے ہیں، آج محتمم انتظار کر رہا ہے، لیکن ہم چڑھاوے چڑھا رہے ہیں۔ ہم جو ہے نا وہ جاہل نوٹ خوروں کو پال رہے ہیں، ہم جو ہے وہ شہنشاہ نقابت کو پال رہے ہیں، ہم دہاڑی دار پیروں کو پال رہے ہیں جن کا علم سے دور کا بھی واسطہ اور تعلق نہیں ہے۔ وہ پیر جو علم دشمنی کرے، وہ پیر جو دین دشمنی کرے، خدا کی قسم ہے وہ پیر تو ہو سکتا ہے، پیر نہیں ہو سکتا۔ پیر وہی ہے جس کا معیار اللہ کے قرآن نے بتایا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ پیر وہی ہے جو قرآن خود بھی پڑھتا ہو، جو قرآن پڑھاتا ہو۔ کائنات میں امام حسین سے بڑا بھی کوئی پیر ہے؟ کائنات میں مولا علی سے بڑا بھی کوئی پیر ہے؟ کائنات میں صدیق اکبر سے بڑا بھی کوئی پیر ہے؟ کائنات میں آمنہ کے لال سے بڑا بھی کوئی مرشد ہوگا؟ آج اگر پیر مسجد میں آنا توہین سمجھے اور مصلی امامت پہ کھڑے ہو کر نماز پڑھانا سمجھے یہ مولویوں کا کام ہے، یہ پیروں کا کام نہیں ہے، تو میں کہوں گا اس کا مطلب ہے جو مشن آمنہ کے لال نے چھوڑا ہے اس مشن پر پیر صاحب پھر آپ نہیں ہے۔ اس مشن کا علم اٹھا کے اگر کھڑا ہے تو دین کا نوکر کھڑا ہے، دین کا
नौकर खड़ा है। नबी के गुलामों, शमअ रिसालत के परवानों, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह बढ़कर दायरा इस्लाम में आने वालों, बानी इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन करम से वाबस्ता होने वालों, निस्बत मुस्तफ़ा पे नाज करने वालों, अपने आप को मुस्तफ़वी और मोहम्मदी कहलवाने वालों, और मैदान माशर में शफाअत मुस्तफ़ा की उम्मीद रखने वालों, गली गली, मोहल्ला मोहल्ला, कूचा कूचा, करिया करिया, बस्ती बस्ती, शहर शहर, डगर डगर, नगर नगर, हर चौक और चौराहे में गुलामी रसूल में मौत भी हयात है। ताजदार खत्म नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हम अपने नबी के दीवाने और आमद रसूल मरहबा मरहबा के नारे लगाने वालों, याद रखना कायनात में जितनी इज्जतें, जितनी अजमतें, जितनी शानें, जितनी शौकतें, जितनी रिफातें, जितने हवाले, जितना कोर्ब, जितना मकाम, जितना मर्तबा, जितनी बुलंदी, जितनी रिफत, जितनी पजीराई, जितनी सुनवाई, रब की बारगाह में जितनी वजाहत और मकाम शफाअत आमिना के लाल को मिला है, किसी और को नहीं मिला। लेकिन तवज्जो, जुमला मेरा यह है, इस एक जुमले में पूरा मौजू समेट देना चाहता हूं। अगर आपके पल्ले पड़ जाए, शायद के तेरे दिल में उतर जाए मेरी ये बात, मेरे नबी ने अपनी जो शान भी बयान की है उसके साथ फरमाया ला फखरा ला फखरा ला फखरा। फरमाया मुझे अल्लाह ने ये शान दी, ये शान दी, ये शान दी, ये शान दी, लेकिन मुझे फख्र नहीं है। फरमाया एक मकाम है जिस पर मुझे फख्र है। मेरे नबी ने फख्र समाया, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा। जो हवाला ताजुल हुफ़ाज़ का है, जो हवाला सैयद मरातिब अली शाह का है, वो साला जो हवाला हुजूर अमीर शरीयत का है, जो हवाला हुजूर शेखुल इस्लाम का है, जो हवाला दाता अली हजवेरी का है, जो हवाला ख्वाजा गरीब नवाज का है, जो हवाला पीराने पीर का है, सबका हवाला क्या है। अब मैं इस जुमले को, जो जुमला मैंने अभी कहा है, इसको थोड़ा सा खोल के खत्म कर देता हूं। वो यूं है कि देखो ना, मेरे नबी की शानें कितनी है, मेरे नबी की इज्जतें कितनी है, मेरे नबी के मकामात कितने हैं। आला हजरत कहते हैं, थोड़ा जिहा सजे पासे चाचा जी तुहानू वेख के तो तकरीर सुना रहे थे, सारी तकरीर तुहाडे वास्ते कर रहे हैं, तुसीं भी उधर वेख्या तो फिर मैं किधर जावां। सुभान अल्लाह को फिर एक बार जरा सारे आको सुभान अल्लाह। अच्छा सुनिए सुनिए, वो मेरे नबी की शानें कितनी है। आला हजरत अजीमुल बरकत ने पता है क्या कहा है। आला हजरत ने कहा तेरे तो वस्फ, वाह भाई वाह, सदके खासां दे विच गल करन दा ही फायदा हुंदा है कि गल नोके ज़बान ते हुंदी है ते अगले समझ जांदे ने। आला हजरत ने कहा तेरे तो वस्फ ऐबे तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह, मैं क्या क्या कहूं तुझे। या रसूल अल्लाह, अगर किसी के औसाफ, कमालात, खूबियां, क्वालिटीज अगर बेशुमार भी हों, सैकड़ों, हजारों, लाखों, लेकिन गिनते जाएं गिनते जाएं गिनते जाएं गिनते जाएं, कहीं जाके गिनने वाला कह देना जी बस बस जनाब, एंड हो गया। आला हजरत कहते हैं इश्क के मकतब में ये एंड भी ऐब है। इश्क के मकतब में ये एंड भी, और या रसूल अल्लाह, अल्लाह ने आपको इस ऐब से भी पाक पैदा फरमाया है, इस ऐब से। अब आला हजरत ने कहा हैरान हूं, तवज्जो, एक खास जुमला, हैरान हूं या रसूल अल्लाह, मैं हैरान हाँ, मैं की आखा सरवर कहूं कि मालिक को मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, की आखा तेरे तो वस्फ़ है तनाही से है बरी, हैरान हूं मेरे शाह हैं, मैं की आखा, बहुत परेशान हाँ, हैरान हाँ, की आखा। इमाम बुसीरी ने क्या अहमद रजा मैं दस देना की आखना दे की नहीं आखना।
امام شیخ شرف الدین بوصیری فرمان لگے میں بتا دیتا ہوں آپ نے فرمایا دامت دات النصارى فی نبیہم وَاقُمْ بِمَا شِئْتَ مَدْحًا فِي وَاتَّقِمِ فَانْسُبْ إِلَى ذَاتِهِ مَا شِئْتَ مِنْ شَرَفٍ وَانْسُبْ إِلَى قَدْرِهِ مَا شِئْتَ مِنْ الزَّمِ فَإِنَّ فَضْلَ رَسُولِ اللَّهِ لَيْسَ لَهُ حَدٌّ فَيُعْرِضْ عَنْهُ نَاطِقٌ بِفَمِهِ موسیری نے کہا نبی کے نوکروں اپنے آقا کے بارے میں وہ بات نہ کہنا جو یہود و نصارہ نے اپنے نبی کے بارے میں کہی تھی. یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کو الہ کہا، ابن الالہ کہا، ثالث و ثلاثہ کہا، خدا کہا، خدا کا بیٹا کہا، خدائی میں شریک کہا. مصطفیٰ نو خدا نہ کہنا، خدا دا پتر نہ کہنا، خدائی شریک نہ کہنا. اے دے علاوہ کائنات جڑی عزت والی گل، عظمت والی گل، شان والی گل، شوکت والی گل، حسن والی گل، جمال والی گل، کمال والی گل، شنوائی والی، پذیرائی والی، وقت اور ویلیو والی بات جو بھی مل جائے وہ لے لینا، مصطفیٰ کے قدموں میں رکھ دینا، میرے آقا کی طرف منسوب کر دینا، حضور کو پیش کر دینا، کیونکہ میرے آقا کے کمالات کی کوئی حد ہی نہیں ہے. توجہ ٹائم بالکل کلوز ہو گیا. میرے آقا دے کمالات دی کوئی حد نہیں. ہون آؤ او گل کھول دیوا تے پھر گل سمیٹ دیوا. میرے نبی نے اپنے جس کمال دا ذکر کیتا فرمایا لا فخرہ. ایک حدیث پڑھن لگیا تواڈی اجازت نہ چلو ادھر اجازت مل گئی ہن کوئی ہور نہ وی دے پھر بھی پڑھ دے. تسی ویسے تہاڈا ذوق ہے تو سبحان اللہ آکھ لو. اچھا حدیث تسی پہلے سنی ہونی ہے لیکن ادھی قردی سنی ہونی ہے. کسے کو ترجمہ سناونا ہے، کسے نے حدیث پڑھی تھی ادھی پڑھی، لیکن جیڑا میرا اس محلے استدلال ہے وہ اگلا ہے. حدیث سناواں گا، حدیث پڑھاں گا، انشاءاللہ ایمان تازہ ہوئے گا. جامع ترمذی دوسری جلد صفحہ نمبر 202 کتاب المناقب باب فضل النبی صلی اللہ علیہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال جلس ناس من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فخرج حتى اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فقال بعضهم عجبا ان الله اذا اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال اخر ماذا بعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال اخر فعيسى كلمة الله وروحه وقال اخر وعد مصطفى الله فخرج اليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال قد سمعت كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى نبي الله وهو كذلك وعيسى كلمة الله وروحه وهو كذلك وآدم مصطفى الله وهو كذلك ألا وأنا حبيب حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامہ وآدم ومن دونه تحت لواء ولا فخر وانا اول شافع ومشفع یوم القیامہ ولا فخر وانا اول من يحرك هلك الجنة فيفتح الله لي فيدخلنيها ومعي فقراء المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والآخرين على الله ولا فخر او كما قال عليه السلام. اچھا سنو جی سنو یہ جڑی حدیث پڑھی ہے یہ ترجمہ نہیں کرتا. اگر میں ترجمہ کرا تے 2.5 گھنٹے چاہیے دینے تے منٹ میرے کو رہ گئے نے 9. ٹھیک ہے نا. اچھا 2.5 گھنٹے لیکن میں پھر تسی کہو گے حدیث پڑھی کیوں ہے. نہیں بابا جی تھوڑا ذوق پورا کرانا لگا. پھر کہو گے حدیث پڑھی کیوں ہے, ترجمہ نہیں کرنا. میں کرنا ترجمہ کردا بھی نہیں تے چھڑدا بھی نہیں.
انج نہیں کردا جدے وچ ٹائم زیادہ لگے تے انج کر دینا جویں کسی عاشق نے کیتا ہے اس حدیث دا ترجمہ کر دیا ہویا دریا نو کوزش بند کر دیا ہویا محمد علی ظہوری قصوری بولیا یوں تو سارے نبی محترم مگر سرور انبیاء جنوں حدیث پسند آئی ہے حدیث سارا نہیں پسند ہے اچھا جنوں نبی دی عظمت پسند ہے اور نبی دی عظمت سن کے جیدے ایتھوں نکل دا جی کیا گل ہے واہ واہ کیا بات ہے جیدے ایتھوں نکل دا نا کیا بات ہے وہ جو کچھ ایتھوں نکل دا وہ دا اظہار انج ہاتھ نال کرنا ہے انج ہاتھ کر کے کہنا کیا بات ہے میں رکاں گا انج کہنا کیا بات یوں تو سارے نبی کرم ہے مگر سرور انبیاء کیا بات ہے رحمت دو جہاں کے تیری ذات ہے حبیب خدا تے اچھا یہ دائی ترجمہ کسی نے تسی کہو کہ پورا پرانا شعر ہے ایک نواں شاید تواڈے واسطے نواں نہیں ہونا میرے واسطے ہونا میں پرسوں ترسوں سنا ہے اچھا اے دائی ترجمہ کسی نے کر دیا ان کہہ کہ یوں تو لاکھوں یوں تو لاکھوں ماں جبیاں آپ سا کوئی نہیں صدقے بھائی صدقے میں ہون پتا چلا میں چشتیاں چاہیں مطلب چشتیاں شریف نہیں وہ تو میرا علاقہ ہے نا ارون آباد چشتیاں مطلب میں مشربن چشتیاں چاہیں اچھا میں پہلی باری شعر پڑھیا نا پرسوں پتہ نہیں کیڑی جگہ تے سی تے سامنے ایک منڈا دا گروپ بیٹھا سی انہوں نے انج نہ ہاتھ چک کے قبلہ انہوں نے انج کیا کوئی نہیں دو میں ہاتھ چک کے نا میں بڑی چس ہے اگر تسی بھی چاندے ہو چس آوے تے جدو میں پہنچا نا کوئی نہیں تے اگر ہتھاں چ جان ہے انج چک کے کہنا کوئی نہیں جیدہ ایمان ہے میرے نبی ورگا کوئی نہیں تاجدار گولڑا نے کیا کوئی مثل نہیں ڈھولن دی چپ کر میرے علی تھے جا نہیں ہو بولن دی چوڑ مولوی آکھے میرے ورگا میں کہا چوڑ دیئے چوڑے تاجدار گولڑا آندے چپ کر وہ اپنے آپ نو کہندے نے چپ کر تینوں تے کہندے نے بکواس بند کر ٹھیک ہے نا نبی نے صحابہ دے بڑے مجمع فرمایا آئیو کن مثلی اس مجمع ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے عثمان بھی ہے علی بھی ہے حضور ورگا ہوندا کوئی تے ابو بکر کہندا جی میں ہاں عمر کہندے عثمان کہندے مولا علی کہندے جڑے بھائی بھی سن کہندے جی میں لیکن سارے صحابہ نے زبان حال تو سر جھکا کے عرض کی دیا کہا ساڈے وچوں تے دور دی گل ہے اللہ نے تواڈے ورگا تے 1.25 لاکھ وچوں ہی کوئی نہیں بنایا گویا کہ انہوں نے کیا یوں تو لاکھوں ماں جبیاں آپ سا واہ 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 اوے بچیوں منڈیوں بھول گئے ہو سبق میں کیا کوئی نہیں ہو 2 لاکھوں ماں جبیاں آپ سا یوں 2 لاکھوں ماں جبی ہے آپ سا کوئی نہیں نے بھی چل دی مشین چھت دین والی گل ہے میرا شعر ہی توڑ دیتا ہی ہن مینوں دوبارہ پڑھنا پینا ہن جڑا ٹائم جڑا 1.25 منٹ ٹائم ودے گا تیرے کھاتے چ ہوئے گا بعد وچ بزرگ تینوں پوچھ لین گے بھی تو نعرہ کیوں لایا اچھا یوں تو لاکھوں
माजवी आप सा हाय 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 आप सा बारह भी वाह भाई वाह आप सा को यूं तो लाखों माजवी है आप सा कोई नहीं। और फकीरां दी सट तोड़ा स्पीकर भी नहीं बर्दाश्त कर सकिया। बोलो सुभान अल्लाह उच्चा आखो ना। एक महबूबे खुदा दूसरा कोई। उन्हें जड़ी हदीस बड़ी है एदा ही तर्जुमा बरेली वाले बाबे ने किया। उच्चा बोलो। मैं क्या बाबे साढ़े सारे मुश्तरका ने, चाहे बरेली वाला होवे, गोलड़े वाला होवे, सियाल वाला होवे, तौसे वाला होवे, पाकपतन वाला होवे, लाहौर वाला होवे, अजमेर वाला होवे, बगदाद वाला होवे, सारे बाबे साढ़े ने। लिहाजा बाबियां दियां कुश्तियां ना करवाया करो, सारे बाबियां नूं मन लिया करो। वो ते बड़े वड्डे कमीने ने जिन्हां वो कायनात के सब तो बड़े कमीने ने जिन्होंने हुण दोबारा तू जंगे सिफीन शुरू करवाई हुई है, जंगे जमल शुरू करवाई हुई है। कायनात उन्होंने बड़ा कमीना कोई नहीं हो सकता। लेकिन सुन्नी का कमीने नाल कोई ताल्लुक नहीं। सुन्नी नगीना है। सुन्नी कहता है चाहे नबी दे साहबा या नबी का घराला होवे, खुदा दी कसम असीं उन्हां दे भी नौकर है, इन्हां दे भी नौकर है, नौकर है, इन्हां दे भी नौकर है। हुण इहदा तर्जुमा आला हजरत ने कीता। आला हजरत अजीम अल बरकत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत सुल्तानुल हकीकत हसानुल हिंद आशिक रसूल फनाफिर रसूल कुश्ता इश्क मुस्तफा जानशीन इमाम आजम नायब गौस आजम हजरत खालिद बिन वलीद की तलवार, उमर बिन खत्ताब की ललकार, मौला कायनात का वार, दुश्मन के सीने में गार, फिका हनफी का निखार, हक की पुकार, उलमा का वकार, इश्क की प्रकार, गुलाम अहमद मुख्तार, रोशन चमकता हुआ किरदार, बरेली का ताजदार, आले सुन्नत की सोनी और प्यारी सरकार। आला हजरत एदा तर्जुमा है जेड़ी हदीस में पढ़ी है। इस हदीस का तर्जुमा करते हुए आला हजरत कहते हैं मुल्क कौन है। सदके 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 देखो ना यह गल है ना। बस आला हजरत को इन्ना ही मनो कि आला हजरत ने साढ़े दिल वाली गल की, हर एक दे दिल वाली गल की। ठीक है ना। मैं आज आंदे मुंडिया नूं क्या यार कोई इनू भी नींद आ रही थी, मैनू भी नींद आ रही थी। अज गड्डी मैं आपे ही चला रहा, ड्राइवर छुट्टी गया होया सी। मैं कहा पुत्र दोवें सो ही ना जाइए, कोई नात शरीफ ला। इन्हें एक नात लाई किसी दी, वो किसी दिओ दे बंदे दे लिखी हुई सी ते पढ़न वाला भी दिओ दा बंदा। कि उन्हां दी नातां किंज दी आउंदियां ने, मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है, दर पे अपना सईद आ रहा है। मैं क्या ये नाता नहीं, नात अगर सीखनी है तो सुन्नियां को सीखो, नात सीखनी है तो बरेली दे ताजदार को सीखो, नात सीखनी है मौलाना हसन रजा खान को सीखो, नात सीखनी है ताजदार गोलड़ा को सीखो, नात सीखनी है चरागे गोलड़ा को। अच्छा आला हजरत ने किया तर्जुमा। आला हजरत कहने लगे मुल्क कौन है। जिवें तुसी पहले क्या बात है, जिवें क्या कोई नहीं। इवें जदों पहुंचा मैं हमारा नबी ते सज्जा हाथ चुकना है, सज्जा हाथ से इंज मुक्का बनाना है, पहली बारी कहना है हमारा नबी, ताकि हर मूजी दे सीने जाके वजे तो उन्होंने दसे ओए कमीने हो तुसी जितने मर्जी जतन कर लो, मेरे नबी दी खत्म नबूवत दा झंडा क़यामत दी सुबह तक सर बुलंद रहेगा। आला हज़रत ने क्या मुल्क कौलैन में अंबिया ताजदार, मुल्क कौलैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का सुभान अल्लाह, ताजदारों का आका हमारा नबी
سے اولا ہو آنا ہمارا نبی سب سے والا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی عالم کا دولا ٹینشن والی گل نہیں تمہیں شابش تو میں پہلے ہی دے چکا وہ میں اپنی شابش واپس نہیں لینی یہ تو ہوتا رہتا خیر سب سے اولا اگر تمہیں ہاتھ چک کے کہہ دو تو پھر گل سمیٹا سب سے اولا ہوئے 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 واہ واہ سب سے اولا والا ہمارا نبی سب سے ذرا طالب علم گل زیادہ سمجھان واسطے ڈیپ چلا جانا تیری حدیث پڑھی میرے نبی نے فرمایا الا وانا حبیب اللہ ولا فخر سمجھ آ گئی فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ آدم ومن دونہ تحت لواء ولا فخر انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ ولا فخر انا اول من یحرک ہلاک الجنہ سمجھ آئی فرمایا جنت دے دروازے تے سب تو پہلے دستک میں دے مانگا جا سب تو پہلے انا اول من یحرک ہلاک الجنہ جنت دی کنڈی ہلاواں گا ہلاک حلقہ دی جمع ہے یحرک دا معنی حرکت دینا جنت دی کنڈی ہلاواں گا جا کے آکھاں گا فرشتیو ہن کادے واسطے بند رکھے کھولو آ گئے ہیں اسی ہن بند رکھن دا کی تو کہ کھولو آ گئے اسی تے میرے نبی نے فرمایا لا فخر فرمایا جنت میرے واسطے کھلے گی تے میں سب تو پہلے جنت تے جاواں گا تے میرے نال میرے فقیر غلاماں دی جماعت ہوئے گی ہائے فرمایا لا فخر انا اکرم الاولین والآخرین آدم تو لے کے صبح قیامت تک آنے والا آخری انسان اللہ دی بارگاہ سب تو زیادہ عزت مینوں ملی ہے لیکن لا فخر سمجھ آ گئی لو جی ایک منٹ دی آخری گل توجہ میرے والے ایک منٹ دی آخری نتیجہ تے ہن کڈن لگا ایک منٹ دی آخری گل میرے نبی نے ہر جگہ فرمایا لا فخر ٹھیک ہے تے سنن دارمی دی حدیث ہے ان عبداللہ ابن عامر ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مر بمجلسین فی مسجدہ فقال کلاہما لا خیر واحدہما افضل من صاحبہ اما ہؤلاء فیدعون اللہ ویرغبون الیہ فإن شاء آتاهم وإن شاء منعهم وما هؤلاء فيتعلمون الفقه بالعلم ويعلمون الجاهل فهم أفضل وإنما بعثت معلما ثم جلس فيهم سمجھ گئے ہو ویسے چلو پبلک واسطے میرے نبی دی مسجد وچ دو حلقے لگے ہوئے نے حضور دے شاگرداں دے حضور دے مریداں دے حضور دے صحابہ دے سرکار حجرے چ بہ کے بھی جان دے سن کی کر رہے ہیں لیکن یہ باوجود سرکار باہر آئے تے میرے نبی نے راؤنڈ کیتا اس لفظ نو بھی تسی سمجھو محتمل سمجھ سکتا استاد سمجھ سکتا ہے شیخ سمجھ سکتا میرے نبی نے راؤنڈ کیتا تے اس حلقے دے اوتے جا کے کھڑوتے ویکھیا کی کر رہے ہیں پھر اس حلقے دے اوتے جا کے فرمایا اچھا حضور ویسے بھی کہہ سکتے سن جان دے تے ہے سن لیکن اگر حضور اس طرح کومنٹ پاس کر دیتے تو وہ چودھری وہاب دین دیو کا بندہ وہ کمینہ کہتا کہ جو حضور نے ایویں بس کہہ چھڑیا میرے نبی نے ویکھیا ویکھ کے دوواں دا جائزہ لیا راؤنڈ کیتا انالیسس کیتا ساڈے واسطے تے اس تو بعد فرمایا بھائی اے جڑا ہکل کا بیٹھا سی وہ کہہ رہا سی اللہ اللہ ہیں سبحان اللہ اچھی بات ہے وہ دعاواں مانگ رہے سن لمبے لمبے ہاتھ کر کے تے دوسرے بیٹھ کے پتہ کی کر رہے سن وہ کہہ رہے سن بھی وضو دے فرائض کنے غسل دا طریقہ کنے نماز دے واجبات کیڑے ہیں دعائے قنوت آندی ہے کہ نہیں آندی تیسرا کلمہ آندا ہے کہ نہیں آندا
طلاق دینی ہے تو سنت طریقہ کی ہے نہ ہوئے بعد دے کے تو مولوی دے قدمہ چ ڈگے ہوئی ہے کہ کوئی راہ کڈو حضرتی میں کہ پہلے آیا ہوندا تے راہ دس دین دے پہلے تے آیا ہی نہیں ہن راہ کتھوں دسی وہ ایک کام کر رہے سن جیڑا مدرسیاں چ ہوندا جیڑا ایتھے ہوندا جیڑا تاج الحفاظ نے کیتا پیر سیال نے کیتا سارے ساڈے جڑے بزرگ سن صاحبان مزار سارے دین پڑھاندے رہے یہ گل پلے بن گئی سارے نے دین پڑھایا مسلے تے بیٹھ کے دین پڑھایا انہوں نے زندگی چ اپنے آپ کو پیر بھی نہیں کروایا سی پیر تا بعد پبلک نے آکھیا وہ تے معلم سن مدرس سن مربی سن مزکی سن ٹھیک ہے نا اب سنو میرے نبی نے فرمایا دو میں کام تے بڑا چنگا پہ کر دینا وہ بھی چنگا کر رہے ہیں یہ بھی چنگا کر رہے ہیں ماڑا کوئی بھی نہیں کر رہا لیکن ایک دوجے نالوں افضل ہے فرمایا افضل ہوئے جڑا دین سکھ رہے ہے جڑا سکھا رہے ہے فرمایا ہن فخر نال فرمایا میں چونکہ معلم بن کے آیا لہذا میں انہاں نال میں لگیا لہذا پیر وہی ہے جو دین سکھائے پیر وہی ہے جو قرآن پڑھائے پیر وہی ہے جو آپ کے بچوں کی تربیت کرے پیر وہی ہے جو آپ کا جنازہ پڑھائے جو آپ کا نکاح پڑھائے پیر وہی ہے جو آپ کے بچے کے کان میں اذان دے پیر وہی ہے جو آپ کو مسئلے بتائے یا لہٰذا اپنی توجہات کا مرکز انہیں بناؤ جو دین کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کریم آپ کو میری حاضری قبول فرمائے واخر دعوانا